کچھ سوالات ہیں، آپ سماعت فرما لیں روز کے معمول کے اعتبار سے۔ سوال کیا ہے کسی صاحب نے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، سلسلہ وار ترتیب بتائیے۔ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ساری تفصیلات معلوم کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر کسی چیز کے لیے کسی نے پوچھا ہے تو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، ورنہ آپ کو ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ترتیب کیسی ہے یہ جاننا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اتنا جاننا چاہیے کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ سب برحق ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان۔ کون پہلے آئے کون بعد میں آئے اس کا جاننا آپ کے لیے واجب اور فرض نہیں۔ پھر بھی کسی صاحب نے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے سوال کیا ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جو نبی کا تذکرہ آتا ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں وہ دوسرے نبی ہوئے حضرت شیث علیہ السلام۔ ان کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، ان کو متوشلخ بھی کہا گیا ہے، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ سے کہیں خطا ہو جائے، اسی لیے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں ترتیب ہمارے لیے جاننا کوئی واجب اور فرض نہیں، لیکن انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے کچھ کا نام قرآن اور حدیث میں ذکر ہوا ہے، ان سب کے لیے بھی نام کے ساتھ ہم ان کو نبی تسلیم کریں گے۔ ایک سوال ہے، کسی کافر کے ساتھ تجارت میں پارٹنرشپ کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ تجارت میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، معاملات اور موالات۔ معاملات جیسے لین دین، خریدنا بیچنا، یہ تمام چیزیں کفار و مشرکین کے ساتھ بھی جائز ہیں آپ کے لیے۔ پارٹنرشپ جہاں تک ہے اس میں بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایک کنویں میں، ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ پانی بیچتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بھی کہ تو بیچ دے، وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ شراکت داری کر لی، یعنی پارٹنرشپ میں، کہ اتنی قیمت لے لے، آدھا کنواں تیرا آدھا میرا، کاٹ کر کے نہیں لیکن باری رکھ دی گئی، ایک دن تو پانی بیچے گا ایک دن میں پانی بیچوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جس دن ہوتی آپ فری میں پانی مار دیتے تھے، اور اس کی باری کے دن کوئی پانی خریدتا نہیں تھا۔ تو تجارت میں شراکت داری جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے، میرا تجربہ رہا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے تو اس لیے میں کافی پریشان ہوں، اس کا حل بتائیے۔ آپ کا غلط تجربہ ہوا ہے، آپ نے غلط ٹریک پر تجربہ کیا ہے۔ ہزاروں تاجر آج بھی ہیں الحمدللہ، وہ سچ بول کر کے نفع کما بھی رہے ہیں، اور اس تھیوری کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ آپ جھوٹ بول سکتے ہو سکتا ہے دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے سب سے بہترین تاجر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ سچ کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے بغیر جھوٹ کے بھی، لیکن اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑے دن آزمائش میں دن گزارنے پڑیں گے۔ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے پڑتا ہے، آج دنیا نے اپنی مارکیٹ ایسی بنا رکھی ہے، سارے لوگ اس طرح کے نہج پر چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کو نہ دیکھیں، یہ دو چیزوں میں تمہیں لانا چاہ رہی ہے، ایک جھوٹی تجارت اور ایک سودی تجارت۔ آج پوری دنیا کا نظام سودی تجارت پر آ گیا ہے، کریڈٹ پر جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ تجارت، سودی تجارت کو یہ لوگ فروغ دے رہے ہیں، اور جھوٹ کی تجارت کو۔ یہود و نصارہ کی یہ محبوب مشغلہ اس زمانے سے ہے، آج بھی یہ جھوٹ کی تجارت کرتے ہیں اور سود کی تجارت کرتے ہیں۔ مسلمان کو انہی دو چیزوں سے پاک رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ اگر چاہیں، میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، میری بات کو نہ تسلیم کریں، میں کون ہوتا ہوں، لیکن اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اور رسول نے وعدہ کیا ہے تو صرف اتنا تصور کر لو کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، یقیناً وہ مجھے نقصان ہونے نہیں دے گا۔ پھر تجارت کر کے دیکھو، سچ بول کر کے
انشاءاللہ العزیز یقیناً مولا تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ شیطان تمہارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو اتنا خسارہ ہوگا، وہ بظاہر تمہیں نقصان کر کے بھی دکھائے گا، تب بھی تم اپنے دل کو مضبوط رکھو کہ یہ شیطانی چال ہے کہ میری تجارت میں اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو یہ نقصان جو مجھے دکھ رہا ہے یہ شیطان مجھے دکھا رہا ہے، ہو جانے دو نقصان اس چیز کو، لیکن بعد میں دیکھنا اللہ 10 دروازے اور تمہارے لیے کھولے گا جہاں سے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ غلط ہے جنہوں نے یہ کہا ہے۔ سب سے بہتر تجارت کیا ہے؟ آج بزنس کا ٹاپک ہے کیا؟ ہاں، سب سے بہتر تجارت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب میں سامان وغیرہ کی چیزیں تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر طرح کے تاجر ہیں، آپ میں سے بھی الگ الگ تجارت کرنے والے ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے بہتر تجارت فرمایا، یعنی کس کو کہا ہے سب سے بہتر۔ آپ کسی بھی چیز کی تجارت کرو، آپ کھجور کی تجارت کرو، پھلوں کی تجارت کرو، یا سبزی کی تجارت کرو، کسی بھی چیز کی تجارت کرو، لیکن سب سے بہتر تجارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم نہیں کھایا اور سچ بول کر کے تجارت کیا وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ سب سے بہتر تجارت ہے۔ باقی کون سی چیز کی تجارت اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے، ساری تجارتیں سب اچھی ہیں، بس حلال چیز کی تجارت ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آپ تجارت کر لیں۔ سوال ہے گورنمنٹ بینک سے بزنس لون لینا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ لون میں جو خسارہ ہے آپ کا، آپ بڑھا کر کے وہاں دیتے ہیں جو نقصان ہے، اور مسلمان کے مال کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، تو اس کی اجازت ہم نہیں دیتے۔ ہاں، بعض فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ وہ اگر اپنی تجارت کے لیے قرض حسن کہیں سے لے سکتا ہے تو لے، لیکن قرض حسن اس زمانے میں ناپید ہو گیا ہے۔ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ جتنا دیا اتنا ہی واپس لے۔ تو ان صورتوں میں اگر بعض نے لون لے لیا ہے اور لے کر کے کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہی میری گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس نحوست سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ وہ ہے نحوست، کیونکہ تمہارا مال سود کے حلال طریقے سے کما رہے ہو اور سود میں آپ بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ سامنے والا سود کا کام کرتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا کیسا ہے؟ ابھی تفسیر میں بات گزر چکی، آپ کو معلوم ہے تو آپ کے لیے پرہیز واجب ہے۔ ایسے شخص کے گھر نہ کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلقات رکھو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کی گرد تم پر پڑے گی تو وہ گناہ، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آئے گی۔ وائرس سے جس طرح بچ رہے ہیں آج، وہ گناہ کا وائرس اور ڈینجر ہے۔ ہاں، وہ گناہ کا وائرس اور ڈینجر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کرونا وائرس والے ایسے مسافہ کرنے سے ڈرتے ہو تو زانی اور سود خوروں سے مسافہ کرنے سے اور ڈرو کہ ان کے اندر کے وہ سارے وائرس تمہارے اندر نہ آ جائیں، اور اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میرے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے اصلاح ہو، کیونکہ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا نا کہ میں کچھ غلط ہوں اس لیے مجھ سے لوگ نہیں مل رہے ہیں، اس نیت سے۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے، کسی بھی تجارت کے سامان پر کتنا نفع لینا جائز ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو میں پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ اس کے کچھ اصول شریعت نے بھی بنائے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی لا ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا سامان لیا ہو اس کا دگنا قیمت، یعنی بہت زیادہ قیمت جس کو کہتے ہیں رباح فاسد، یعنی بہت زیادہ 100 روپے کی چیز لایا تھا 1000 میں بیچنے لگ گیا ہے۔ شریعت نے بھی کچھ اصول اس کے بتائے ہیں، مرابحہ یعنی کتنا نفع لینا چاہیے، اس کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کو تجارت بنانا کیسا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کریم کی تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم جو ہے یہ نہیں، یہ مصحف ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، اس کو کیا بیچو گے آپ؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ورقوں پر لکھا ہوا ہے، یہ
ایک چیز ہے نا جو چھونے میں آ رہی ہے، لیکن جو علم ہے وہ نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں، وہ اللہ کا علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میرے سینے میں ہے الحمدللہ، میں حافظ قرآن ہو کر آپ کے یہاں تراویح سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو جو میرے سینے میں ہے، اگر سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو اگر بیچ رہا ہوں کہ مطلب ایک آیت پڑھوں گا 10 روپے لوں گا، 5 آیتیں پڑھوں گا 50 روپے لوں گا، تو یہ قرآن کی تجارت جس نے کیا اس نے سخت بدترین کام کیا، حرام کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہودیوں کی اس مذمت آئی ہے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیل، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے دام میں یہ لوگ بیچ دیتے تھے۔ بیچنا کیسے؟ اس زمانے میں وہ آیتیں بدل ڈالتے تھے، کیونکہ پرنٹنگ پریس ہوتی نہیں تھی، ان کے ہی پاس ہوتی تھی، وہ کتاب میں اتنا مٹا دیتے اور بدل دیتے تھے۔ لیکن جہاں تک اس والے مصحف کی بات آپ کر رہے ہو، یہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس کی اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اس کی قیمت یعنی یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی کتنی قیمت ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو مصحف ہے، مصحف اس کو کہتے ہیں، اس کی ظاہر سی بات ہے پیپر لگا ہے، اس میں روشنائی لگی ہے اور یہ پٹھا لگا ہوا ہے، یہ تمام چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، تو اس کی قیمت لینا دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن کوئی قرآن اگر بیچ رہا ہے، جیسے بہت سارے جعلی حافظ اس طرح کے نکلے ہوئے ہیں کہ جو ایک ختم قرآن کے آپ سے پیسے طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ختم قرآن اتنے میں دوں گا، بہت سارے ایسے چل رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور کچھ تو یہاں ایسے بھی سننے کو ملے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کے گھر میں، ظاہر سی بات ہر گھر میں کسی کا نہ کسی انتقال ہوا ہی ہوتا ہے، آپ کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کے نام پر جو ہے ایک ختم کروا لو، ہم پڑھ کر کے دے دیں گے۔ سارے گھروں سے انہوں نے ہزار روپے لے لی اور کہا کہ 10 قرآن ختم کر کے میں نے۔ کسی صاحب سے میں نے پوچھا کہ 10 قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے قریبی ایک ساتھی نے کہا، ایک مولوی صاحب یہ تجارت کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، مولوی کہنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے، تو ان کے قریبی ساتھی نے کہا وہ 3 بار قل اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قرآن ہو گیا، کیونکہ قرآن حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار قل اللہ پڑھا ایک قرآن کا ثواب ہے۔ بیوقوف بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہے معاذ اللہ۔ دین کو جس نے اس طرح اپنے دنیا کا ذریعہ بنایا، اللہ کی آیتوں کو بیچا، سخت ترین حرام، حتیٰ کہ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے بھی اگر کسی نے اجرت مقرر کی تو پورا کا پورا اس نے حرام کام کیا، کوئی ثواب نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرنے والے جو میتوں کے لیے بلاتے ہیں، اگر پہلے طے ہو گیا کہ ایک ختم قرآن کریں گے ہمارے گھر میں مدرسے کے بچے فلاں لوگ آ کر کے، اور ان کو 5000 روپے دینا پڑے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بلائے تھے وہ مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ پلس گناہ کا کام۔ ہاں اگر لوگ ایسی آئے قرآن پڑھنے کے لیے تو آپ نے اپنی خوشی سے کچھ نظر کر دیا کہ آپ دور سے آئے ہیں، ان کے جانے آنے کا کرایہ ہو جائے، وہ نذرانہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح طے ہوتا ہے کہیں پر، جیسے آج تبارک کی ٹولیاں ہیں، ختم قرآن کی ٹولیاں کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے، تو اس میں نہ گھر والوں کو کوئی ثواب، نہ اس میت کو کوئی ثواب پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں۔ اجرت پر پڑھنے والی کی کوئی ثواب نہیں ہوتا، جس مقصد سے آپ پڑھائے وہ مقصد ہوا ہی۔ تو اگر تجارت کے متعلق سوال یہ ہے تو اس طرح کی تجارت تو ناجائز حرام۔ ہاں اس مصحف کو لینا دینا پیسوں میں جائز۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، سگریٹ بیچنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ سگریٹ کی تجارت کوئی صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ایسی چیز ہے، اس کے متعلق ہمارے فقہاء اکرام نے فرمایا سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ تمام چیزیں حرام تو نہیں ہے، اس کا حکم حرام نہیں ہے، لیکن ناپسند کیا ہے شریعت نے کہ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ بچنا چاہیے ایسی تجارت سے جو لوگوں کی جان لیتی ہو، لیکن جہاں تک بات ہے حرام نہیں ہے تو تجارت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تجارت ہو سکتی ہے۔ نئے بزنس میں اچھے منافع کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے آپ کے لیے کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور اپنی تجارت میں جائیں، میرا مولا بے حساب آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر مسلمانوں کی دکانیں 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں، کیونکہ یہ رات کے شہنشاہ ہیں،
रात में ये, क्योंकि इनके ज़िम्मे पूरे मोहल्ले की निगरानी रहती है, रात भर ये चौकीदारी करते रहते हैं खड़े होकर के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते रहते हैं बेचारे। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सारे मोहल्ले में जागते हैं हमारे नौजवान, और फिर सुबह सोते रहते हैं और 12 बजे उठते हैं, हाँ, उसके बाद तिजारत में लगते हैं, जबकि बरकत के फरिश्ते जो है फजर की नमाज में आते हैं। हाँ, इस चीज़ को आप अपना लें, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। उसके बाद फिर मैं वजीफ़े बताऊंगा, और भी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो फजर की नमाज कज़ा करके दूसरे वजीफ़े पढ़ता हो तो उसका कोई असर नहीं है। बाकी सब सवालात वही हैं, रिपीट आए हैं। तिजारत में बरकत का ज़रिया बताइए। और एक तरीक़ा मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ बरकत के लिए, कि जो भी आपने तिजारत किया